اگر ہم اپنے ملک کا نظام چلائیں گے، اپنی نجی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اگر ہم اسلام کو اپنے اوپر لاگو کریں گے تو یہی عین عشق رسول ہے، اور یہی پیغام جمعیت علماء کا ہے کہ ہم ریاست کے سطح پر بھی اپنے ملک کا نظام وہی چاہتے ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انبیاء کرام کو بھیجا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ایک کامل اور مکمل دین کے ساتھ، جو ایک سیاسی نظام بھی رکھتا ہے، جو ایک معاشی نظام بھی رکھتا ہے، جو ایک عدالتی اور انصاف پر مبنی نظام بھی رکھتا ہے، جو ایک تعلیمی نظام بھی رکھتا ہے، جو ایک فلاحی ریاست کا تصور پیش کرتی ہے۔ آج جمعیت علماء کے یہ قیادت اپنے اکابر اور اسلاف کی اس امانت کو آپ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں جس کا پرچار حضرت لاہوری رحمہ اللہ سے لے کر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تک، اور اس کے بعد قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں، اور ڈاکٹر خالد محمود شہید رحمہ اللہ کی قیادت اسی عنوان سے اس صوبے کے اندر سرگرم عمل رہی کہ میں اللہ کے دیے ہوئے نظام کو جو رسول اللہ کے ذریعے انسانیت تک پہنچا، میں سندھ کے اندر ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد تک پہنچا سکوں۔ اور آج تحدیث بن نعمت کے طور پر اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں نے مجھ سے پہلے اس بات کا اظہار کیا کہ ایک ڈاکٹر خالد محمود سومرو کو تم نے شہید کیا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی اولاد تمام میدان عمل میں ہے، عملاً آپ کے حقوق کی تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہے۔ وہ حقوق جو اسلام نے آپ کو دیے ہیں، وہ حقوق جو آئین نے آپ کو دیے ہیں، جو دستور پاکستان نے آپ کو دیے ہیں، انشاءاللہ جب تک ہم ان تمام حقوق کی حفاظت نہیں کر لیتے تب تک انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ خدا کی زمین پر خدا کے نظام کی بات تو کرتے ہیں، آپ کا تصور کیا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ اس دور میں نہیں بلکہ ہر دور میں جب بھی مظلوم اور مغلوب انسانیت کو غلامی سے نکالا گیا ہے تو وہ اللہ کے دین نے نکالا ہے۔ آج ہم اسی تصور اور اسی پیغام کے ساتھ کہ ہم انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دے دیں، یہی جمعیت علماء کا منشور اور دستور ہے۔ ہمارے اکابر نے انگریز کے خلاف جدوجہد آزادی کی تحریک چلائی، لاکھوں علماء قربان کیے، اس انسانیت پر بلا تفریق قربان کیے۔ اس بر صغیر کے اندر ہندو آباد، سکھ آباد، مسلمان آباد، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آزادی کے ان مجاہدین کی قبریں جو ہندوستان کے اندر موجود ہیں، وہاں پر عقیدت اور احترام کے لیے ان مسلمانوں کی قبروں پر سکھ اور ہندو بھی آتے ہیں کہ یہ ہمارے آزادی کے مجاہد ہیں، انہوں نے ہماری آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ آج بر صغیر کے تمام مذاہب انگریز کے خلاف لڑنے والے ہمارے آزادی کے مجاہدین کی، مجدد الفسانی کی، شاہ ولی اللہ سے لے کر حسین احمد مدنی تک تمام مجاہدین کو اپنا مجاہد تسلیم کرتی ہے، اپنے آزادی کا مجاہد قرار دیتی ہے۔
آج ہم پر یہ لازم ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے اس مملکت خداداد میں ہم شرعی طور پر اس بات کے پابند ہیں کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے جس تصور کے ساتھ اس ریاست کو بنایا تھا ہم عملاً اس کا نظام بھی شرعی بنائیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے اس ملک کو ایک اسلامی جمہوری آئین دیا، اس ملک کو اسلامی بنایا، اور آج بھی ان کے پیروکار قومی اسمبلی کے اندر اور قومی اسمبلی سے باہر اس اسلامی آئین کی تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہے۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ملک کے نظام کے اندر، ہمارے ملک کی سیاسی جماعتوں کے اندر مغرب کی لابیاں موجود ہیں، ان کے ایجنٹ موجود ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ برسر پیکار ہیں، ہم ان کی سازشوں کو روک رہے ہیں، ہم نے ان کا ہر میدان میں مقابلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے میں اپنی قوم کو یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک جمعیت علماء اسلام ملک کے اقتدار میں، ملک کے ایوانوں میں بیٹھی ہے، ملک کے سیاسی نظام میں جمعیت علماء کا عمل دخل ہے، آپ مطمئن رہیں کہ نہ شریعت پر، نہ اسلام پر اور نہ اس آئین پر کوئی آنچ آنے دیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ حضرات کو تہہ دل سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب 2018 کے انتخابات ہوئے، ملک کے اندر مذہبی طبقہ مایوسی کی طرف جانے لگا اور جمعیت علماء اسلام نے ان انتخابات کو مسترد کیا اور ملک کے اندر اس مسترد شدہ انتخابات کے خلاف علم آزادی بلند کیا، تو اس پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے اس وادی مہران کے باشندے تھے۔ کراچی کے اندر عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج وہ سیاسی جماعتیں بھی جو اس وقت میدان عمل میں آپ کے ساتھ نہیں تھی، پی ڈی ایم کی صورت میں آج آپ کی قیادت کے اقتداء میں جمع ہے اور ملک کے آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، ملک میں جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ملک کے اندر اسلام اور اسلامی دفعات ان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تحریک جو آج اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اپنے مقاصد حاصل کر کے دم لے گی انشاءاللہ۔ ہمارے ملک کے اندر مختلف مشنریاں کام کر رہی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، فلاحی کاموں کے آڑ میں آج ہمارے مسلمان غریب مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، لیکن میں آپ کے اس اجتماع کے ذریعے ان لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ قادیانیت
پاکستان کے اندر ایک مردہ لاش ہے جس میں کبھی دوبارہ روح نہیں ڈالی جا سکتی۔ آج ان کے پیروکار ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے موجودہ حکومت کے اندر قادیانی لابی کی جو سرپرستی ہو رہی ہے، کبھی ان کو معاشی کونسل کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے، کبھی ان کو اقلیتی کونسل کے اراکین کی حیثیت میں متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بات ہم آپ پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر ہو یا قومی اسمبلی کے باہر ہو، جمعیت علماء کا ہر کارکن یہ ایمانی جذبہ سمجھتا ہے کہ ہم آپ کے مقابلے میں سینہ سپر کھڑے ہو جائیں اور آپ کی ہر سازش کو خاک میں ملا دیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سیاست کا میدان کوئی آسان میدان نہیں ہے، یہ پرخار میدان ہے۔ اس میں اپنی جانوں کو بھی داؤ پر لگانا پڑتا ہے، لیکن اپنی قربانیوں کو اپنی کمزوری نہیں بناتے بلکہ اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ علماء نے اس ریاست کے لیے جو قربانیاں دی، اس ملک کے آئین کی بالادستی کے لیے جو قربانیاں دی، آئین کی حکمرانی کے لیے جو قربانیاں دی، وہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اگر آج اس ملک کے مذہبی طبقے کی قیادت جمعیت علماء کے ہاتھ میں نہ ہوتی اور حکمرانوں کے مایوس کن رویے کی وجہ سے جس مذہبی نوجوان نے اپنی ہی ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی تو جمعیت علماء میدان میں آئی اور ان نوجوانوں کو آئین کی طرف متوجہ کیا، آئین کی طرف بلایا، قانون کی طرف بلایا۔ خدا کی قسم تم جمعیت علماء کے صرف اس احسان کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے۔ آج اگر جمعیت علماء مذہبی لوگوں کی قیادت نہ کر رہی ہوتی، آپ کے مملکت خداداد پاکستان کا حال بھی خدا نخواستہ شام کی طرح ہوتا، عراق اور لیبیا کی طرح ہوتا۔ شکر ادا کرو، مشکور رہو ان خاک نشینوں کے جنہوں نے اپنے سینے پر اپنوں کے زخم برداشت کیے، اپنے